تکبر، ذرا بلند آواز سے کیا ہے جی؟ تکبر۔ اب تکبر کو کیا کہا جاتا ہے؟ غرور۔ کیا کہا جاتا ہے؟ غرور۔ اور آج ہم اس غرور کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں گے کہ بائبل مقدس اس غرور کی تعلیمات ہمیں کیا دیتی ہے، کتنی وسیع تعلیمات ہے۔ ویسے تو بہت وسیع تعلیمات ہے، لیکن ہم چند باتیں اس کے حق میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ نکالی انسان کی کتاب، اس کا 11واں باب اور اس کی دوسری آیت۔ آپ بیٹی مدد کرے گی ان حوالہ جات کو پڑھنے میں۔ ہاں جی، انسان اس کا 11واں باب اور اس کی دوسری آیت مبارکہ۔ غرور اور تکبر بڑا خطرناک ہے، یہ بڑا ہی خطرناک ہے، یہ آپ کی زندگی کو خراب کر دیتا ہے۔ اور جس زندگی کے اندر ہو، اور وہ زندگی اگر خاندان کے اندر ہو، وہ خاندان کی تباہی کر دیتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اسے آگے چل کے ہم سیکھیں گے۔ ہاں جی، ہاں، تکبر کے ہمراہ کیا آتی ہے؟ رسوائی آتی ہے۔ رسوائی کا مطلب تنہائی بھی آتی ہے اور بے شرمی بھی آتی ہے، جھکاؤ بھی آتا ہے۔ تکبر کے بدلے کیا آتا ہے؟ رسوائی آتی ہے۔ آگے، ہاں، کن کے ساتھ حکمت ہے؟ ہاں جی، مل کر کن کے ساتھ حکمت ہے؟ اب بائبل کہتی ہے کہ تکبر کے ساتھ کیا آتی ہے؟ رسوائی آتی ہے۔ تکبر کرنے والے شخص کی کچھ نشانیاں بھی بائبل مقدس میں دیتی ہے کہ آپ تکبر کرنے والے شخص کو کیسے پہچانتے ہیں۔ تکبر کرنے والا شخص یاد رکھے کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر آرام نہیں پاتا، اور ایک پاس کنڈی رکھے گی تو دوسرے پاس سے جڑے، ایک پاس کنڈی رکھے گی تو دوسرے پاس سے جڑ جائے گی۔ تکبر کرنے والا شخص کبھی بھی اپنے خاندان میں عزت نہیں پاتا۔ وہ 4 دن سے بول رہا ہے تو کہہ دیں میں چوک کو چپ کر تو دے چپ کر۔ تکبر اتنی خطرناک چیز۔ چلے پہلے اس کی نشانیوں پر غور کر لیں۔ تکبر کرنے والے شخص کی پہلی نشانی بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ وہ اپنی بات میں درست ہوتا ہے۔ ہاں جی، وہ اپنی بات میں درست ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو میں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، جو میں نے بول دیا ہے وہ ٹھیک ہے، اور اپنی عزت اپنی زبان سے کرتا ہے۔ اپنی عزت اکثر آپ نے لوگوں کے درمیان یہ جملہ سنا ہوگا، وہ میں اتنے گیا تو میں انہوں نے اتنے گل کی تھی، میری گل سے سارے کی ہو گئے چپ کر دیا، میری گل سے سارے۔ اچھا، اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ غرور کرنے والے شخص کا جواب دینا کوئی پسند نہیں کرتا۔ عقل مند شخص جو ہے وہ تکبر سے بھرے ہوئے شخص کا جواب دینا پسند ہے، وہ چپ کر دینا کہنا بولے گا۔ تیرا بولنا ہمارے لیے فائدے مند ہے، اور اس چیز کو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید میرے بولنے سے اگلا بندہ کیا ہو گیا ہے؟ خاموش ہو گیا۔ ایسا ہر چیز نہیں۔ عقل مند انسان تکبر کرنے والے سے بحث کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ بعض اوقات خدمت کے اندر میں بہت سے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کے اندر وہ کہتے ہیں نا، تھوڑا علم خطرے کی گھٹی ہے، تھوڑا علم خطرے کی۔ وہ ایسے خدمت میں لوگ مل جاتے ہیں، وہ
ان کے پاس تھوڑا علم ہوتا ہے اور وہ اس علم کو سچا سمجھنے بیٹھتے ہیں، اور وہ سامنے والے پر بھی یہ سوچتے ہیں کہ تو میں ایسے لوگوں سے جو کہتا ہوں بھائی تم ٹھیک ہے میں غلط ہے، کیونکہ مناسب نہیں ہے. کیا ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ اسے جواب دیا جائے. اب اس بات کو یاد رکھیں، پہلی نشانی کہ وہ اپنی بات میں کیا ہوتا ہے، درست ہوتا ہے اور اپنی عزت خود کرتا ہے. اپنی عزت خود کرتا ہے، اور اپنی عزت وہ نہیں ہوتی. عزت وہ ہوتی ہے جو معاشرہ آپ کی کرتے ہیں. عزت وہ ہوتی ہے جو رشتے دار تک ہے. عزت وہ ہوتی ہے جو آس پڑوس والے کہے کہ یار تو میرے سے کلیسا دینا ہماری زندگی کیتی نہیں. یہ ہے عزت. وہ عزت نہیں ہے کہ جس کے حق میں یہ کہا جائے کہ یار تو بندہ ہی ایسا ہے، یہ بیوی ایسا نہیں، یہ جو سوچ ہی ایسا نہیں. عزت وہ نہیں ہوتی. اور اگر ایسی بات کسی شخص میں دیکھ لے تو جانے کہ وہ تکبر سے بھرا ہوا ہے، اسے کنارہ کرے. تیسرا پوائنٹ، تکبر کرنے والا شخص تھوڑی سی دولت میں شیخی مارنے لگتا ہے، تھوڑی سی ترقی میں کیا کرنے لگ پڑتا ہے، شیخی آ جاتی ہے. اور کتنے کوئی لاکھ روپیہ لگ جائے نا، وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، بندے کو بندہ نہیں سمجھتا. وہ کہتا کہ بس میں ہی ہاں، اگے میرے نیرا ہے، اگے میرے کوئی بندہ پرندہ نہیں ہے اور میں ہی ہاں. تو قبول کرنے والا ہے، غرور کرنے والا شخص تھوڑی سی سربراہی کو دنیا سمجھنا ایسا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میرے بغیر میں کچھ کاری نہیں سکتی، میرے بغیر گل بن ہی نہیں سکتی، کیونکہ میں کیا ہوں، تھوڑی سی سربراہی. تکبر کرنے والا. اور ایسا شخص یاد رکھے کسی کے دل کے اندر جگہ بھی نہیں بنا. پڑھ لیجئے گا انسان کی کتاب خامہ باب 12 ہے. اس کے دل کے حق میں خدا کیا کہتا ہے. خدا تکبر کرنے والے شخص کے دل کے بارے میں کیا فرماتا ہے. ہاں جی پڑھیے گا بیٹا. آدمی کے دل میں تکبر ہلاکت کا کیا ہے جی. ہاں جی آدمی کے دل میں تکبر جو ہے، جس زندگی کے اندر تکبر ہے، جس زندگی کے اندر غرور ہے، اس زندگی کا دل کہتا ہے کہ ہلاکت ہے، موت ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرا دل بڑا اچھا ہے، میرے دل نے بڑی اچھی بات کہی ہے، میرے دل نے یہ بہت اچھا سوچا ہے. لیکن خدا فرماتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ ہلاکت ہے. اور ہلاکت سے بھرا ہوا دل کسی کے لیے بھلائی پیدا نہیں کر سکتا. اکثر کار یہ دل کے اندر بات آتی ہے، خاندانوں کے اندر، گھرانوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ وہ ساتھ رہتے ہیں، ساتھ کھاتے ہیں، ساتھ پیتے ہیں، لیکن دل کے اندر کیا ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، دل کے اندر نفرت ہوتی ہے. اور وہ دل کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ وہ اپنے لیے کیا پیدا کرے گا، موت پیدا کرے گا. وہ اپنے لیے ہلاکت پیدا کرے گا، وہ اپنے لیے نقصان پیدا کرے گا. اگر کوئی دل کیا ہے، مغرور اور تکبر سے بھرا ہوا. یہ تکبر ہی ہے
جو آج ہمیں خدا سے جدا کر رکھتی ہے، یہ تکبر ہی ہے جو آج ہمیں خدا کی تعلیمات سے پھیر رہی ہے، یہ تکبر ہی ہے، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ بڑی ہی مثال کے طور پر یہ کی لگا ہوا ہے، نہ دیکھیں یہ ایک کی لگا ہوا ہے، آپ اس کی کو پلاس کے ساتھ اکھاڑ دیں، آپ اس کی کو پلاس کے ساتھ اکھاڑ دیں تو یہاں پر ایک نشان رہ جائے گا، یہاں پر ایک کیا رہ جائے گا؟ نشان رہ جائے گا۔ آپ نے کیل ٹھوکا ہے اور اس کیل کو نکال بھی دیا ہے، لیکن نشان رہ گیا ہے۔ نشان تکبر کرنے والا شخص، مغرور شخص ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اپنی زبان کے جملوں سے کیل ٹھوکتا ہے اور بعد میں معافی بھی مانگتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے، لیکن جس زندگی کے اندر وہ کیل ٹھوک جاتا ہے اس کے اندر نشان رہتا ہے، اس کے اندر نشان وہ ٹویا، ہاں وہ ٹویا رہ جاتا ہے۔ اس ٹوئے کو آپ بھر لیں اور پھر آپ نے لوگوں کی زبان سے بات شروع ہوگی کیا بندے نے مجھے فلانی ٹائم فلانی گل کی تھی، فلانے ٹائم فلانی گل، اب تکبر کرنے والے شخص کے ساتھ معاشرہ بھی اچھا سلوک نہیں کرتا، وہ بھی اس کے ساتھ نہیں چلتا، وہ بھی اس کے ساتھ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں اس بندے نے فلاں ٹائم فلاں وقت یہ بات کی ہوئی ہے اور مجھے وہ بات آج تک نہیں بھولی، کیل ہے نا، کیل اپنا نشان چھوڑتا ہے، اب جو مرضی کر لیں یہ اپنا نشان چھوڑے گا، اور ایسا شخص ایسے جملوں سے دوسروں کی زندگیوں میں کیا کرتا ہے؟ نشان چھوڑتا ہے۔ اس لیے بات کو یاد رکھیں، آپ ان نشانیاں کو دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کے درمیان آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص پایا جاتا ہے تو یاد رکھیں اس سے کنارہ کریں اور اپنے ایمان کو، اپنی ایمان کی حالت کو بہتر کرنے کی طرف متوجہ ہو، نہ کہ ایسی چیزوں کی طرف ہم مائل ہوں۔ خدا کو کیسا شخص پسند ہے؟ یعقوب کا خط نکالیے گا نئے عہد نامے میں، اس کا 4واں باب اور اس کی 10ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ خدا کو کیسے تکبر یا کیسے لوگ پسند آئیں گے؟ جی بیٹا، خداوند کے سامنے فروتنی، فروتنی کا مطلب ہے جھک جانا، اتنے پیسہ آگے نہیں اسی جو کی گئے اگے پیچھے کی چکنا ہے، اسی خدا نے گھر آ کے اپنے آپ میں فروتنے سے نمونہ کا رقم نہیں ہے، خدا کے گھر میں آ کے نہیں ہم جھکتے۔ جی آگے، وہ تمہیں کیا کر دے گا؟ سر بلند کر دے گا۔ جب ہم روحانی طور پر، جسمانی طور پر فروتنی کا جامہ پہنتے ہیں، فروتنی سے رہتے ہیں اور اپنے دل کو، اپنی سوچ کو، اپنے بدن کو تکبر سے الگ رکھتے ہیں، تو یاد رکھیں خدا اس موقع پر آپ کو سرفراز کرے گا جس موقع پر آپ نا امید ہو جائیں۔ میں کل ایک جگہ سکھا رہا تھا خاندان میں کہ آپ گھبرائے نہیں، اگر آپ نے کچھ اچھائی کی ہے، آپ نے کچھ بھلائی کی ہے تو ایسا نہیں کہ خدا آپ کو چھوڑ دے گا۔ آپ نے کسی بات پر، خدا کے کلام پر عمل کیا ہے، توکل کیا ہے، بھروسہ کیا ہے اور اس آئین کو آپ اسی طرح سے مان رہے ہیں،
تو ایسا نہیں کہ خدا آپ کو تنہا چھوڑ دے گا، بلکہ خدا عین موقع، لکھا ہے کہ عین موقع پر خدا کیا کرتا ہے؟ اپنا کام کرتا ہے، اپنے جاہ و جلال کے ظاہر کرتا ہے۔ عین موقع، عین موقع سے مراد ہوتا ہے کہ جب آپ نا امید ہو جائیں، جب آپ تنہا ہو جائیں، تب خدا اپنا کام شروع کرے۔ آمین۔ تو خدا کو ایسے لوگ پسند ہیں جو فروتن ہوں، جو آدمی سے بڑے ہوں، جو ادب و آداب سے بڑے ہوں، جن کو ادب آتا ہو، جن کو ڈسپلن آتا ہو کہ میں خدا کے گھر میں جا رہا ہوں، میں خدا کی حضوری میں جا رہا ہوں، اور میں خدا کے کلام سے سیر ہونے جا رہا ہوں۔ خدا کو تکبر سے بڑا انکار پسند نہیں ہے، خدا کو حلیم لوگ پسند ہیں، عاجز لوگ۔ اور اس کی عاجزی کا اس سے بڑا نمونہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ خالق مالک تھا، لیکن اس حلیمی اور عاجزی اور تابع داری میں رہتے ہوئے اس نے اپنا پیش کی لہو بہا دیا۔ اس سے بڑی اس کی عاجزی کیا ہوگی ہمارے لیے؟ ہمارے لیے اس سے بڑی عاجزی کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہماری عاجزی کیسی ہے؟ ہماری عاجزی ایسی ہے کہ میں کسی نے نیکی کی ہے نا نیکیوں کو چاہیے۔ اگر میں نے کسی پر نیکی کی ہے، یا میں نے کسی کی مدد کی ہے، یا میں نے کسی کی اچھی رہنمائی کی ہے، تو توقع یہ کرتا ہوں کہ میری بھی یہ ہو۔ میں ایک